نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف پڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں سورۃ اعراف، اور اب تک ہم نے سورۃ اعراف کی 43 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اعراف جو لفظ ہے، اعراف کہتے ہیں بلندی والوں کو، اور اعراف پر وہ لوگ ٹھہرائے جائیں گے جن کے اعمال نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ تو ان کے واقعات کو، ان کی فیلنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتلا رہا ہے کہ جنت والوں کی فیلنگ اس ٹائم کیا ہوگی، جہنم والوں کی فیلنگ کیا ہوگی۔ اور جنت والوں کی فیلنگ جو ہوگی وہ مثال دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول ہوگا۔ اور جو جہنم والے ہوں گے ان کی فیلنگ ایسی ہوگی کہ ہر جگہ سے خسارہ، اذیت، رسوائی اور عذاب ہوگا۔ یعنی کہ سکون کی ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا، سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ بھی، وہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوگا؟ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھا، ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہا، دنیا کی زندگی کو ہم نے من چاہی گزارنا چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو دنیا کو اپنی مرضی سے جیے گا، آخرت پھر اس کی مرضی کی نہیں ہوگی۔ جو دنیا میری مرضی سے جی کے آئے گا، آخرت انشاءاللہ میں اس کی مرضی کی اس کو دوں گا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ اپنے آپ کو چلا سکیں، اس کے حکموں پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لے، حکموں کے مطابق چلنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں ایسی جگہوں پہ ایسی پکڑ نہ کرے جس پہ ہم کہہ لیں کہ اپنا آپ کو سلنڈر نہیں کر پا رہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں کرنے کی توفیق ہی نہ دے جس کے بعد ہم توبہ نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک توبہ کرنے والا بنا دے، اور توبہ طائب ہو کہ اس دنیا جو کو الوداع کہہ کے ہم اللہ کی جانب رواں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونادا، اور پکاریں گے، اصحاب الجنتی، جنت والے، اصحاب الناری، آگ والوں کو، ان یہ کہ قد یقیناً، وجدنا پایا ہم نے، ماں اس کو جو، وعدنا وعدہ کیا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا، فحال پھر کیا، وجد تم پا لیا تم نے، ماں اس کو جو، وعدہ کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، حقاً حق سچا، قالوا وہ کہیں گے نام ہاں، فأذنا پھر پکارے گا، مؤذن ایک پکارنے والا، بینہم درمیان ان کے، ان یہ کہ، لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی، علی الکاذبین ظالموں پر، الذین وہ لوگ، یصدون روکے رکھتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے، بیبغونہا اور وہ تلاش کرتے ہیں، عوجا کجی، وہم اور وہ، بالآخرت آخرت کا، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ آج یہ دو آیتیں ہی کافی ہے، اب دیکھتے ہیں ان کے روٹ ورڈ۔
فَأَذَّنَا پھر پکارے گا، حمزہ زال نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مؤذن ایک پکارنے والا، حمزہ زال نون اس کا روٹ ورڈ ہے، شدونا وہ روکتے ہیں، سواد دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ، اب دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفسیر۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جنت اور جہنم کے مکالمے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے آگ والوں کو یعنی کہ دوزخ والوں کو پکاریں گے۔ جب اہل جنت اہل جہنم کو اپنے اپنے ٹھکانے میں چلے جائیں گے، وہاں وہ سب کچھ پائیں گے جو انبیاء نے خبر دی تھی، تو اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، یعنی کہ جنت کی نعمتوں اور اکرام کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور عمل صالح کرنے پر کیا تھا، ہم نے اس وعدے کو سچا پایا ہے۔ اس نے جب جنت میں ہم وہ سب کچھ عطا کر دیا، ہم نے وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے پا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بہت غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 8 and 9۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب جنتوں میں داخل کیے جائیں کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 120۔ فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا ہے جو تمہارے رب نے تم سے پوچھا تھا؟ اہل جنت پوچھے گے کہ تمہارے رب نے جو تم سے تمہارے کفر اور نافرمانی پر وعدہ کیے تھے، کیا تم نے بھی رسوائی اور عذاب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہاں بالکل ہم نے سچ پایا ہے۔ اسی طرح ساری مخلوق پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، اور آخرت میں دوزخ والوں سے یہ سوال اس لیے کیا جائے گا کہ دنیا میں تو تم جس بات پر تم یقین نہیں کر سکے، آگ میں پہنچ کر یقین آ گیا۔ یہ بات وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہیں گے، اور جہنمیوں کی ہاں پر کٹ جائے گی کیونکہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان ہے ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تعملون ویستنبئونک احق هو قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین۔ پھر ان لوگوں نے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کی عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے ہو تھے۔ اور وہ آپ سے پوچھیں گے کیا واقعی ہی حق ہے؟ آپ فرمایا دے کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سورۃ یونس آیت نمبر 22 اور 23۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا هذه النار التي كنتم بها تكذبون
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یہ ہے کہ وہ آج جسے تم جھٹلاتے تھے، تو یہ کیا جادو ہے؟ یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ سورۃ آیت نمبر 20، 14 سے 16۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کنویں میں گرے ہوئے مقتول کفار قریش کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا: اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، بلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے اسے سچ پایا؟ میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے لیا تھا، میں نے تو اسے سچا پایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے سنتے ہیں اور کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو مردہ لاشیں ہیں۔ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں اس سے تم ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پتھر پھر ایک پکارنے والے کے ان کے درمیان پکارے گا، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، پکارنے والے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اعلان کرے گا: اللعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جن پر ان کی اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، پھر نافع اور عمل صالح کار بند کرنے کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے، پھر انہوں نے ظلم کی وجہ سے اسے منہ موڑا، خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے اور دوسروں کو بھی روکا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ آخر میں ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے کن اعمال کی وجہ سے ہو کہ حق کی دلال پر اعتراض کی وجہ سے خود شک میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے جانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی وجہ سے، آخرت کا انکار کرنے سے آخرت میں ظلم اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوئے، اور دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ظالموں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہونے والے ظالموں کے اوصاف یہ ہیں: الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی پیروی اور شریعت کی اطاعت سے روکتے تھے، اور پھر بھلائی سے محروم رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے دور کرتے تھے۔ یبغونہا عوجا، اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے، یعنی کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا راستہ تلاش کرتے تھے، ان کے شہوات اور خواہشات کے راستے پہ چلاتے تھے۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کو وہ ٹیڑھا کرنے چاہتے تھے، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہی کفر سیدھے راستے کا انحراف کا باعث بنتا ہے، یہی کفر نفس کا شہوت کی زندگی کا محور و مرکز بنتا ہے، یہی کفر ہے جو آخرت کے عذاب کا منکر بناتا ہے، یہی کفر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب سے نا امیدی کا مقام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے روکنے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک اٹھتی ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے اور ان پر اعتراض کرنا، ان کے خلاف پراپوگنڈا کرنا، انسانوں کو بے فائدہ اور فضول کاموں میں الجھا دینا، مثلا کہ لہو و لعب، موسیقی وغیرہ، دراصل اللہ تعالیٰ سے راستے سے روکنا ہے۔ خود اسلام کی سچائی کا انکار کرنا، طاقت کے ذریعے زبردست اسلام کا راستہ روکنا۔
یہ ان کے اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈھیروں آسانیوں والا معاملہ کرتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، اللہ کے راستے پہ آپ اپنی یہ زندگیاں لگا کے دیکھیں، آپ کی زندگیوں میں برکتیں ہی برکتیں، خیر ہی خیر ہوگی۔ چھوٹے موٹے مسائل ہر کسی کو آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا آپ کو رتبہ بلند دینا چاہتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش سے گزارتا ہے، لیکن آزمائش سے گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈال کے آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ مجھے کیسے پکارے گا اور میں اس کو کیسے اس آزمائش سے، اس پریشانی سے نکالوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو ہم اٹھا نہ سکے، اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس پہ پورا نہ اتر سکے، اللہ تعالیٰ ایسا ہم پہ اذیت تکلیف یا کوئی ایسا ایسا ماحول نہ بنائے جس پہ ہم صبر نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔